میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا میری بیوی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس بدبخت نے آج پھر اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو مارا ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں ایک فیملی رہتی تھی۔ وہ میاں بیوی ہر وقت ماں سے لڑتے رہتے تھے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اس کی ماں ہے، تمہاری ماں نہیں کہ تم رو رہی ہو۔ بیوی بولی آپ کو پتہ ہے اس بوڑھی ماں کو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے۔ بیوی نے رو رو کر اپنی بات پوری کی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ پہلے کبھی تم نے نہیں بتایا کہ وہ فالج کی مریضہ ہے۔ اچھا چھوڑو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میری بیوی بولی میرا دل کرتا ہے کہ بوڑھی ماں کو اپنے گھر لے آؤں، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح۔ یہ کہہ کر میری بیوی میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور میں انکار نہ کر سکا۔ اگلے دن میں ان کے گھر گیا اور بوڑھی ماں کی بہو سے بات کی کہ میری بیوی قرآن پاک سے فالج کا علاج کرتی ہے، اگر آپ ایک ہفتے کے لیے ماں کو میرے گھر جانے دیں۔ اس کی بہو کے چہرے پر شرمندگی اور حیرت کے ملے جلے آثار نمایاں ہوئے۔ میں نے پھر کہا کہ ہو سکتا ہے 1 مہینہ بھی لگ جائے۔ اس کے چہرے پر مزید خوشی آ گئی اور وہ مان گئی اور میں ماں کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر ماں کا چہرہ دیکھا تو وہ سفید روئی کا گالا نور کا ایک ڈھیر سا تھا، لاغر کمزوری سی جیسے زمانے بھر کے غم اس کی نورانی جھڑیوں بھرے چہرے پر تحریر ہوں۔ مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زیادہ حالت خراب تھی۔ میری بیوی ان کے لیے بستر، کمبل، کپڑے سب کچھ خرید کر لائی تھی۔ وہ ان کی سکی بیٹیوں کی طرح خدمت کرنے لگی۔ اچھی خوراک اور خدمت سے ماں کے چہرے پر کچھ ہی دنوں میں رونق آنے لگی۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے مگر اولاد نہ تھی، اس لیے میری بیوی ماں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ہمارے ماں باپ تو پہلے ہی گزر چکے تھے، اب ہمیں وہ اپنی ماں ہی لگتی تھی۔ ہر وقت ماں ہمارے لیے دعائیں کرتی۔ میرا کاروبار بھی ترقی کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد میں، میری بیوی اور میری ماں تینوں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ اگلے سال اللہ نے ہمیں ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ ہم بہت خوش تھے۔ ماں 9 سال تک ہمارے ساتھ رہی اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ میں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ محشر کا دن تھا، سب حیران پریشان کھڑے ہیں، میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں ماں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی آؤ ادھر میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ ہم ایک باغ سے گزرے، پھر بڑا سا میدان آ گیا اور ماں کہنے لگی کہ بس پل صراط پار ہو گیا، اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا بہت مبارک ہو، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کروا دے گا۔ بیوی نے دل کی گہرائیوں سے کہا کہ آمین۔ میں نے بیوی کو یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ فرق یہ تھا کہ ماں نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ
چلو تمہیں تمہاری بیوی کے پاس لے جاؤں جو پل صراط کے پار میرا انتظار کر رہی ہے۔